جو یعنی ہم آخرت سے متعلق کہتے ہیں، بہت سے کانسیپٹس ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جنت جہنم، ہیون ہیل کہہ لیں آپ اسے، سورگ نرک کہہ لیں، تو وہ ایک ہی حقیقت کے مختلف بیانات ہیں. لیکن ایک کانسیپٹ پنرجنم کا ہے، جیسے آپ ری انکارنیشن سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بھی دراصل ایک طرح کی جزا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں یا فلسفہ پیش کرتے ہیں. اور ہمارے پڑوسی ملک میں بڑا ڈومیننٹ فلسفہ ہے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور حال میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ کئی مسلمان بھی اس جانب جو ہیں وہ ایک رجحان رکھتے ہیں کہ جی ری انکارنیشن جو ہے وہ شاید اس کی کوئی قرآن مجید سے تفسیر نکالی جا سکتی ہے یا کوئی بات کی جا سکتی ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی ری انکارنیشن کا کوئی پاسبلٹی، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، دنیا میں مذہب کی دو بڑی ٹریڈیشنز اس وقت موجود ہیں. ایک ابراہیمی مذاہب ہیں جو سامی الاصل ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ آریائی مذاہب ہیں. تو یہ جو آریائی مذاہب ہیں ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، اور پھر یہی آریائی مذہب ہے جو ہندوستان میں آیا، اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے یہاں یہ چیز پھیل گئی. اچھا، اس میں بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ جس طرح ایسا ہے نا کہ توحید کا ایک تصور ہے، اس کے بالمقابل انسانوں نے شرک ایجاد کیا. اسی طریقے سے جو آخرت کا تصور ہے، جب وہ ہدایت سے دور ہوئے لوگ تو انہوں نے پھر انکارنیشن ایجاد کیا. یعنی یہ ایک پوری ٹریڈیشن ہے، اور اس میں موٹیویشن بڑا پازیٹیو تھا. وہ یہ ہے کہ جب وہ واقف نہیں رہے توحید کی اور آخرت کی تعلیم سے، تو اور خود انہوں نے ایجاد کیا، تو اس میں ایک تو دیکھیں شرک ہے ساتھ میں، ہر جگہ آپ کو شرک نظر آئے گا. اور شرک کے ساتھ یہ جو ری انکارنیشن ہے، یہ تناسخ ہے، آواگون ہے، اس میں کانسیپٹ کیا ہے کہ بھئی آپ کے کرم کیسے ہوں گے، کرما جو آپ کہیں، اس کا جو پھر نتیجہ نکلے گا وہ اگلے جنم میں نکلے گا. تو اچھے کام کرو تاکہ اگلے جنم میں آپ کو اچھا مقام ملے، اور وہ جنم یہی ہوگا، اور جنم یہی ہوگا. اور برے کام کرو گے تو پھر کوئی کتا بنا دیا جائے گا، کسی برے حال میں پیدا کیے جاؤ گے. اچھا، یہ آپ دیکھیے تو بڑا موٹیویشنل سا ایک تصور ہے، آدمی کو موٹیویٹ کرتا ہے. لیکن آپ غور کیجئے اس میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس جنم میں لوگ موجود ہیں، وہ اگر کوئی بدحال آدمی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں اسے ذلیل کر چکے ہیں کہ تو نے پچھلے جنم میں بہت برے کام کیے ہیں، بہت برا آدمی رہے ہو. اچھا، دوسرا وہ جو ساگر کا غالباً مصرع ہے نا کہ جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں، تو وہ اس بیچارے کو یاد ہی نہیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا اس نے پچھلے جنم میں. تو یہ آپ دیکھیے تو ایک عجیب مذاق خیز سی صورتحال ہے کہ وہ اس وقت حالت سزا میں ہے، اور میجورٹی چونکہ بدحال ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا. قرآن حکیم میں تو اس کو دو مقامات پر یوں بھی بیان کر دیا نا کہ ہم دو موتیں اور دو زندگیاں جو ہے نا دی گئی ہیں. جو جہنمیوں نے پوچھا کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے، تو میں مفہوم بتا رہا ہوں اس کا کہ آپ نے ہمیں دو موتیں دیں اور دو زندگیاں دی، تو کیا یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ نمبر بھی بتا دیا گیا ہمیں. جی، قرآن مجید نے یہ جو آپ فرما رہے ہیں مت تنسنتین واحیۃ تنسنتین فہل الی سبیل الی خروج، تو یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں بھی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، وہاں پہ بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انسان ایک دفعہ پہلے تخلیق کیے گئے، وہ عہد الست کا موقع تھا، وہ تخلیق کا عمل تھا، اس کے بعد انہیں موت دے دی گئی. یہ گویا کہ پہلی زندگی تمام ہوئی. دوسری دفعہ اب ہم یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں، تو یہ دوسری زندگی ہمیں جو دی گئی ہے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. دو زندگیاں ہوں گی، اور تیسری دفعہ جب وہاں زندہ کریں گے تو اب وہاں پہ لوگ یہ سوال کریں گے پروردگار دو دفعہ تو ہو چکا ہے، کوئی چانس آپ، یعنی وہاں تو اب کوئی راستہ نہیں ہے نا، جہنم نظر آ رہی ہے. یہاں پر ایک طریقے سے ایک نمبر بھی ہمیں بتا دیا، فکس کر دیا گیا. یہ چیز سوچنا کہ جی یہ شاید سلسلہ، کیونکہ پنرجنم کا جو کانسیپٹ ہے یا ری انکارنیشن کا، وہ تو ایک بدستور، ورنہ یہ دو زندگیوں کا معاملہ نہ بتایا جاتا. اور نہ صرف یہ بلکہ قرآن مجید نے واضح طور پہ اس کو بیان کیا ہے کہ اس موت کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو بس حشر میں ہی اٹھائے جائیں گے. یہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے، ہر صفحے پہ قرآن مجید اس کی تفصیلات ڈسکس کر رہا ہے. تو کوئی شخص مسلمان ہو کر اس کو نہیں مان سکتے. دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے، پرابلم یہ ہوتی ہے، میں تو دیکھیں نا بہت قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے، واقف ہوں میں، یعنی میں نے علماء کو متاثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس نقطہ نظر سے. تو وہ وہاں کہاں سے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مراقبے میں اس کا مشاہدہ کر لیا ہے. یا کوئی شخص بتاتا ہے کہ جی میں نے جو ہے فلاں، مجھے یہ تصور میں یہ بات آئی کہ میں جو ہوں فلاں سن میں پیدا ہوا تھا. اچھا، بعض لوگ اپنے واقعات بتاتے ہیں کہ جی میں 1971 میں پیدا ہوا تھا، 4 سال کی عمر میں مر گیا تھا، اور فلاں فلاں میرے والد کا نام. اب لوگ ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بات صحیح بھی ہے.
یہاں سے لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو بھئی ناقابل تردید ہے۔ اب اس میں لوگ جو چیز نہیں سمجھتے وہ یہ کہ جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے، یہ جو شیطان اور اس کی ذریت ہے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین جن ہوتے ہیں یہ انسان کو ویسے ہاتھ پکڑ کے تو کچھ نہیں کرا سکتے، لیکن یہ آپ کے احساسات، آپ کے تصورات پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، نفسیات پہ حملہ، ہم نفسیات پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص اپنی باغ ان کے، اپنی لگام ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو پھر اس کے تصور میں اس طرح کی چیزیں کر دی جاتی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب اس طرح کے جن کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہم انفارمیشن لے لیتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک شخص پیدا ہوا، اس طرح ہوا، اب وہ آ کے اس کے خواب میں ڈال دی، اس کے تصور میں ڈال دی، کاؤنٹر چیک کریں گے تو پتہ چل جائے گا وہ تو ڈیٹا تو میچ کر رہا ہے۔ یہاں سے لوگوں کو لگے گا کہ اچھا یہ تو واقعتاً کوئی اس طرح کا جنم ہوا ہے، جب ہوتا کچھ بھی نہیں، شیاطین کی دراندازی ہے، اور یہ کرتے رہے تاریخ میں۔ وہ یعنی شیاطین نے تو، وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی عزت کی قسم کھائی تھی، اپنی بربادی کی قیمت پہ قسم کھائی تھی کہ میں گمراہ کروں گا، تو وہ تو آؤٹ آف دا وے جائے گا، اس کی ذریت آؤٹ آف دا وے جائے گی۔ وہ گن پوائنٹ پہ تو کچھ نہیں کروا سکتا، لیکن وہ یہ معاملہ ضرور کرتا ہے کہ اس طرح کے حالات، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہی خیالات کو ترویج دیتے ہیں شیاطین جو اس معاشرے میں رائج ہیں، اس معاشرے میں یعنی کہیں پچھل پیری کا کانسیپٹ ہے تو پچھل پیریاں دکھنا شروع ہو جائیں گی، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ پنرجنم کا کانسیپٹ، تو انڈیا میں ہر دوسرے محلے میں آپ کو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ پچھلے دور کا راجا تھا اور وہ پچھلے دور کی مہارانی تھی، وہ اپنا قصہ سنا رہے ہوں گے۔ یا یہ جو ہمارے یہاں چھلاوے کا ایک معاملہ چلا تھا تو وہ ہر بندہ بتا رہا ہے بھائی اس میں، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں، یہ بہت ممکن ہے کہ شیاطین کی وہی در اندازی کہ جس کے اندر وہ ایک چیز دے دیں، لیکن اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، یا تو آپ ان کی مثل جس طرح قرآن مجید نے بیان کی ہے نا کہ استنباطی، چلو براہ راست نہ صحیح، استنباطی دلائل تو پیش کرو، کچھ بھی نہیں ہے، اچھا وہ ہماری فطرت کو کچھ اپیل کر رہا ہوں نا۔ اس میں جو مسئلہ میں نے بیان کیا کہ بھئی وہ فطرت میں تو اباہ ہے اس سے کہ بھئی میں اگر بدحال ہوں تو مجھے آپ بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے ظلم کیا، اچھا ظلم میں نے کیوں مجھے یاد ہی نہیں، تو یہ کیسی بڑا ڈیمیجنگ۔ اس میں ایک بڑی مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایشین کنٹریز ہیں، تھائی لینڈ ہو گیا، انڈونیشیا کے کچھ علاقے، سنگاپور، ویتنام، یہ جتنی بھی اقوام اس حصے پہ، یہاں پر ایک بڑا مسئلہ، میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، اس میں آیا کہ اس میں وہاں پر ٹرانسیکشولز کی تعداد بے تحاشا بڑھ گئی ہے، اور مرد جیسے پیدا ہی نہیں ہو رہے، یعنی ہر بندہ کہہ رہا ہے میں تو عورت ہوں اور مرد کے جسم میں پیدا ہو گیا ہوں اور اب عورت بننا ہے اس میں۔ تو اس کے اندر بھی ایک کانسیپٹ کام کر رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ جیسے نیوڈ بیچز کے اندر بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جب جانور مان لیا تو اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے کہ ان کے عقائد ہیں یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے پچھلے جنم میں کچھ غلط کام کیے ہوتے ہیں یا کچھ وہ کیے ہوتے ہیں تو انہیں سزا کے طور پہ، یا ان کو اس دنیا میں جو بھی سزا کے طور پہ نہیں بھی تو انہیں ٹرانسیکشن بنا کے، یعنی ایک غلط جسم کے اندر انہیں بھیج دیا گیا، تو ان سے ایک ہمدردی کا رویہ رکھو۔ تو یہ کہنے کو بڑے بے ضرر سے معاملات دیا کہ پنرجنم بھائی صحیح ہے، مان تو رہے ہیں، لیکن اس کے نتائج کتنے ہولناک نکلتے ہیں اور کتنی بڑی سطح کے نکلتے ہیں۔ اس میں سے ہر چیز دیکھیے غیر فطری ہے، غیر فطری چیزیں ہمیشہ مزید غیر فطری چیزوں کو پیدا کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کا عقیدہ انتہائی فطری ہے، جیسے آپ اختیار کریں گے تو آپ دیکھیے آپ کی ذات سے کبھی ظلم نہیں ہو سکتا، کبھی حق تلفی نہیں ہو سکتی، آپ تنہائی میں بھی پاک دامن رہیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو خارج سے آپ ٹھوس ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں ٹھوس سکتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ فطرت کی اپیل ہے، ضمیر ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، نتیجہ عمل کی شکل میں وہی نکلتا ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی خطائیں سب سے ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت کو ماننے والا اس طرح کے کسی ظلم کا، زیادتی کا ارتکاب نہیں بن سکتا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا 73 فرقوں والی حدیث، مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرویو خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔